الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی 11 سے لے کے 13 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: اور جب کہا جائے انہیں کہ مت فساد پھیلاؤ زمین میں، تو کہتے ہیں ہم ہی تو سنوارنے والے ہیں۔ ہوشیار وہی فسادی ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ اور جب کہا جائے انہیں ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے اور لوگ، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں جس طرح ایمان لائے بے وقوف۔ خبردار، بے شک وہی احمق ہیں مگر وہ جانتے نہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت میں جو آیت نمبر 11 ہے، 12 ہے اور 13 ہے، ان آیات میں جو منافقین ہیں ان کے دلوں میں جو مرض ہے، روگ ہے، اس کی دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ وہ رات دن فتنہ فساد پھیلانے میں اور حق کی شمع بجھانے میں مصروف ہیں۔ اب اگر انہیں ٹوکا جائے، ان کی توجہ ان کی فتنہ انگیزیوں کی طرف مبذول کرائی جائے اور انہیں باز رہنے کا کہا جاتا ہے، تو الٹا وہ گھورتے ہیں، غصے ہوتے ہیں، بڑبڑاتے ہیں، چلاتے ہیں، خواہ مخواہ دلائل جھوٹے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہمیں فسادی کہتے ہیں، ہم ہی تو امن و اصلاح کے لیے ہر وقت کوشاں ہیں، ہم تو امن کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اب جو شخص فساد پھیلانے اور حق کا چراغ گل کرنے کو اصلاح کہے اور اس پر ہی وہ بضد رہے، اس کے قلب و نظر کو اگر بیمار نہ کہا جائے تو پھر کیا کہا جائے؟ یہ انسان خود ہی فیصلہ کرے۔ اب عزیزان گرامی قدر، آپ خاص طور سے اس موجودہ دور میں اپنے گرد و پیش نگاہ نظر کر کے دیکھیے، نگاہ اٹھا کے دیکھیے، غور کر کے دیکھیے اور دل میں سوچیے کہ ہم کس معاشرے میں کیسے کیسے لوگوں کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں جتنے نئے فرقے، نئے بلکہ فرقے، نئے مذہب جنم لے رہے ہیں، ان کے یقیناً بانی ہیں، ان کا پیچھے سے یہاں جو یہود و نصارہ ہیں
وہ ادھر سے بھی ان کے ساتھ ہیں، ادھر سے بھی مال کھاتے ہیں، ان کے بانی ہیں، معذرت کے ساتھ یہ جی، ان کے جو بانی ہیں دین کی اصلاح اور قوم کی فلاح کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ ہماری پارٹی صحیح ہے جی، ہماری یہ فرقہ صحیح ہے، ہماری یہ دینی جماعت صحیح ہے، باقی سارے ہی کافر ہیں، استغفر اللہ، اور وہ کہتے ہیں ہم صحیح ہیں باقی سارے ہی کافر ہیں۔ اب ویسے جو ینگ جنریشن ہے نا، ان سے متنفر ہو چکی ہے، بس چند ایک لوگ رہ گئے ہیں جو کوئی عقل و فہم سے کام نہیں لیتے، اندھی تقلید میں، اندھی جدھر وہ بلاتے ہیں چپ کر کے چلے جاتے ہیں، اور کئی کئی سال تک جماعتوں میں پھنسے رہتے ہیں، ان کے پنجروں میں پھنسے رہتے ہیں، اور انہیں کہا جائے یہ ذرا قرآن دیکھ کر ہی سنا دیجیے، حفظ کرنا، اس کو سمجھنا عمل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے نا، ذرا قرآن دیکھ کر سنا دیے۔ وہ صحیح قرآن بھی نہیں سنا سکتے، ان کا مخرج ہی صحیح نہیں ہے، ان کو دیکھ کر قرآن صحت لفظی سے نہیں پڑھنا آتا۔ تو ایسے لوگوں کی جماعت میں تم نے کیا پایا؟ کچھ بھی نہیں پایا سوائے فتنہ فساد کے۔ چند ایک کو اچھی چیزیں بھی بتاتے ہیں، چلو جیسے وضو کرنے کا طریقہ بتا دیا، اچھی بات ہے، غسل کرنے کا طریقہ بتا دیا، استنجا کرنے کا طریقہ بتا دیا، جنازہ کا طریقہ بتا دیا، کچھ اس طرح کی چیزیں نماز پہ لگا دی تو ٹھیک ہے، لیکن جو فرقہ پرستی کی باتیں کرتے ہیں، جی ہم ہی صحیح ہیں، یا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں زبانیں تاز دراز کرتے ہیں، اب آپ یہاں سے خود ہی سمجھ لیں، جی وہ ہم جیسے ہی ہیں، ہم جیسے ہی بشر ہیں، بالکل ہماری طرح ہیں، بڑے بھائی ہے۔ میں ذرا لمبا چلا گیا ہوں، چلیں میں واپس آتا ہوں۔ اور اس کے مقابل جو ہیں وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا درجہ دے دیتے ہیں۔ تو ایسوں سے باز آئیں جو اس قدر ایکسٹریمسٹ ہیں، قرآن مجید کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ان نادان دوستوں یا دانات دشمنوں کے مکر و فریب سے امت کو بچائے، اور ہمیں توفیق بخشے کہ ہمارے لیے ان کی پہچان آسان ہو جائے، آمین ثم آمین، تاکہ امت ایک ہو، جو اہل بیت صحابہ کا طریقہ تھا، جو انبیاء کا طریقہ تھا۔ چند ٹکڑوں کے لیے یہ دین فروشی کرنے والوں سے اللہ رب العالمین ہمیں بچائے۔ یہ میں ساری باتیں کھلی ذرا تھوڑی سی کر گیا ہوں، معافی دیجیے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہاں لیکن باتیں میں نے کھری کی ہیں، قرآن مجید کے مطابق ہی کی ہیں۔ اب جو 13ویں آیت ہے اس میں فرمایا گیا کہ تم ایسے ایمان لو جیسے صحابہ کرام ایمان لائے تھے، اہل بیت ایمان لائے تھے۔ تو وہ لوگ جن کے نزدیک پھر نفع نقصان اور سود و زیاں جانچنے کی کسوٹی صرف دنیا کا عیش آرام ہے اور عزت و جاہ ہے، ان کے نزدیک وہ ہستیاں عقل و دانش سے محروم ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کہتے ہیں جی وہ تو اینشنٹ دور ہے، پرانا دور تھا، اب یہ نئے دور کے یہ تقاضے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچائے، یہ جو بہت زیادہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں نا، دنیاوی تعلیم والے، ان کی میں بات کر رہا ہوں، جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جو اپنے دین و ایمان کے لیے سر دھڑ کی بازی لگاتے تھے، آج لوگ ان کو غلط کہنے لگے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ لیکن حقیقت میں ان سے زیادہ دانا اور کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ جنہوں نے فانی دنیا کو دھکا دیا، فانی دنیا کو پاؤں کی ٹھوکر سے روند ڈالا، جنہوں نے جان دے کر اپنے مالک کی رضا حاصل کر لی، وہ رضوان من اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ اللہ کی رضا میں ہیں۔ اور ان سے بڑھ کر احمق کون ہو سکتا ہے جنہوں نے چند روزہ زندگی کی راحتوں کے عوض، چند ٹکڑوں کے روٹی کے عوض اپنے آپ کو ابدی راحتوں، اپنے رب کریم کی خوشنودی سے محروم کر دیا۔ اس لیے فرمایا الا انہم هم السفہاء، ہوشیار، خبردار، غور سے سنو، یہی بے وقوف ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے فرقوں سے، ایسی جماعتوں سے، سیاسی ہوں چاہے مذہبی ہوں، وہ دور رکھے، ہماری نسلوں کو بھی دور رکھے۔ آج دین اسلام کو کچھ نہیں ہوتا، یہ بھی ذہن میں رکھے، واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے دین کو پورا کر کے رہے گا، نور کو پورا کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔
یہ ہے کہ صرف ہم پریشان ہو جاتے ہیں، گھر گھر، اولاد، رشتہ داریاں، دوستیاں، اس سے دور ہم ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔